پاکستان کے نوجوانان، میری بہنیں، میرے بھائی، سب کو السلام علیکم۔ سلام کے بعد آپ تمام لوگوں کو اپنی نئی ذمہ داریاں مبارک ہو۔ آپ تمام لوگ جو اس وقت خیبر پختونخوا یوتھ اسمبلی کا حصہ بننے جا رہے ہیں، میرے تمام بھائی اور تمام بہنیں جو اس وقت اس حال میں موجود ہیں، آپ پاکستان کا فیوچر ہیں۔ یہ پاکستان کو آپ نے ہی آگے سنبھالنا ہے۔ اگر آپ پاکستان کی آبادی دیکھیں، ہماری 60% آبادی جو ہے وہ نوجوانان پہ مشتمل ہے، آپ پر مشتمل ہے۔ اور جب کسی ملک کے پاس اتنی بڑی آبادی، اتنا بڑا ایسٹ موجود ہو، تو اس ایسٹ سے وہ فائدہ نہ اٹھائے، اس ایسٹ کو وہ ڈیریل کرے، اس ایسٹ کو وہ دیوار سے لگائے، تو اس سے بڑی بدقسمتی کسی ملک کی بھی نہیں ہے۔ Being a representative of Pakistan Tehreek Insaf, being a representative of provisional government، ہمارا یہ ماننا ہے کہ تحریک انصاف نوجوانوں کی پارٹی ہے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ عمران خان نوجوانوں کا لیڈر ہے۔ اور پھر آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ 9 مئی سے لے کے 8 فروری تک جو ریاست کے اداروں نے، ریاست کے ہر ادارے نے جو زیادتی اور ظلم پاکستان تحریک انصاف کو بنایا، 9 مئی کے بعد جو ایک آپریشن ہمارے خلاف لانچ کیا گیا، فالس فلیگ آپریشن تحریک انصاف کے خلاف لانچ کیا گیا، 9 مئی کے بعد عمران خان کا جھنڈا اٹھانا، عمران خان کا پوسٹر اٹھانا، تحریک انصاف کا جلسہ کرنا، تحریک انصاف کے لیے کارنر میٹنگ کرنا، تحریک انصاف کے 4 لوگوں کا جمع ہونا، تحریک انصاف کی بات کسی چوک اور چوراہے پہ کرنا، ایون عمران خان کا نام لینا، اس ٹی وی نے اس کو بلیک آؤٹ کیا تھا، ہمارے سوشل میڈیا کے ٹائیگرز نے عمران خان کو اس تحریک کو زندہ رکھا۔ اور میرا یہ ماننا ہے کہ سوشل میڈیا اس ملک کی نئی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ وہ جو فرعون بنے بیٹھے تھے، وہ جو خدائی کا دعویٰ کر رہے تھے، وہ جو کہہ رہے تھے کہ عمران خان پہ ریڈ کراس ہے، تحریک انصاف کو اپنے امیدوار نہیں ملیں گے، تحریک انصاف کی سیٹ نہیں آئے گی، جس نے جلسہ کرنا تھا اس کے اوپر پرچہ ہوتا تھا، جو اس کا کینڈیڈیٹ تھا وہ نااہل ہو چکے تھے، وہ ہائی کورٹ میں موجود تھے، اس کے باوجود 8 تاریخ کو آپ لوگوں نے عمران خان کے نام پہ انقلاب برپا کیا اس ملک میں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ اختیار ولی صاحب بیٹھے ہوتے، لیکن بدقسمتی سے جب بھی مشکل آتی ہے، ان کی لیڈر بھی اس ملک سے بھاگتے ہیں اور وہ بھی یہ بھی بھاگ جاتے ہیں۔ میری بڑی خواہش تھی کہ انہوں نے عمران کا نام لے کے جنرل فیض سے ہو کے اور جمہوریت کا درس دیا، کہ وہ یہاں بیٹھے ہوتے اور سننے کا حوصلہ پیدا کرتے، کیونکہ جمہوریت میں آپ کے پاس سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ جمہوریت میں آپ کو کراس کویسچن سننے کا، اس کا جواب دینے کا حوصلہ ہونا چاہیے۔ میرے بھائی نے بات کی جنرل فیض کی، جنرل فیض کوئی ہمیں وراثت میں تو نہیں ملا تھا، اسی ادارے کا جنرل تھا۔ اپنا ادارہ ٹھیک کرو، پھر اپنا ادارہ ٹھیک کرو۔ ہم کوئی وراثت میں تو نہیں لے کے آئے تھے جنرل فیض کو۔ پھر اس طرح اگر ہم کہانیاں کھولنے بیٹھے تو پھر 11 ستاروں کی پارٹی جنرل جیلانی والی تھی، نواز شریف جنرل جیلانی کی پیداوار ہے۔ اگر یہ کہانیاں ہم کھولنے بیٹھے پھر ہم گراج سے سٹارٹ لیں گے، ہم پھر 1989 سے سٹارٹ لیں گے، پھر ہم یہ بھی بتائیں گے کہ کون اٹک کے قلعے میں بند ہو کے معافیا مانگ رہا تھا اور اس ملک سے بھاگ رہا تھا، اور میرا لیڈر
اور میرا لیڈر اور اس کی بیگم بشرا بی بی چٹان کی طرح کھڑے ہیں اس سسٹم کے خلاف. ہمیں نہ بتایا جائے, ہمیں نہ درس دیا جائے جمہوریت کا. ہمیں پتہ ہے کہ آپ کیسے بیٹھے ہیں. فارم 47 والے ہمیں جمہوریت کا درس دیں گے. ان کو شرم نہیں آتی کہ ایک فارم 47 کی وزیر اعظم کا کوارڈینیٹر ہو کر جعلی وزیر اعظم کا جعلی کوارڈینیٹر درس دے گا مجھے. آپ اس صوبے کے بات کرتے ہیں. صوبے کی سٹیک ہولڈر عمران خان اور تحریک انصاف ہے اور آپ لوگ ہیں. پہلی دفعہ عمران خان نے ایک نوجوان, ایک گراس روٹ لیول کے ورکر کو, ایک قبائلی نوجوان کو اس صوبے کا سی ایم بنایا ہے. ہم سے زیادہ کس کو پتہ ہے کہ جو گزرتی ہے ہمارے اوپر گزرتی ہے. وادی تیرا میں جو ہوا, جو افغانستان کے بارڈر کے ساتھ ہو رہا ہے, جو کٹلنگ میں ہوا, روز ہمارے لوگ مارے جاتے ہیں. ان کو کیا پتا, یہ تو اسلام آباد کے ایک بند حال میں ٹائی سوٹ پہن کے, اسلام آباد کے ایک حال میں ٹائی سوٹ پہن کے, ای سی لگا کے میرے قبائل کے فیصلے آپ کریں گے, میرے یہاں کے خیبر پختونخوا کے فیصلے آپ کریں گے, یہاں کے فیصلے سی ایم سہیل افریدی کرے گا, عمران خان کرے گا, یہاں کا نوجوان کرے گا. کسی کو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ میرے فیصلے اسلام آباد میں کرے. میرے فیصلے قبائل کے مشران کریں گے, میرے فیصلے خیبر پختونخوا کے نوجوان کریں گے, میرے فیصلے خیبر پختونخوا کی اسمبلی کرے گی, اور میرے فیصلے جو ہے انشاءاللہ وہ عمران خان کرے گا. ہماری گورنمنٹ 2018 میں جب آئی تو ایک ڈرون حملہ نہیں ہوا. سب سے زیادہ امن و امان ہماری حکومت میں تھی خیبر پختونخوا میں. اور میرا لیڈر اس سے بڑھ کے بات کرتا ہے. میرا لیڈر واحد لیڈر ہے جس نے سب سے پہلے ڈرون اٹیکس پہ یہاں دھرنا دیا, جو آن دا فلور کھڑے ہو کے کہتا تھا, آن دا فلور کھڑے ہو کے 2007 میں مشرف کو کہتا تھا کہ آپ جو یہ قبائل میں فوج بھیج رہے ہیں, فوجی آپریشن کسی چیز کا حل نہیں ہے. اور پھر وہی ہوا کہ وہاں پہ جب آپریشن جاری ہوا, لاکھوں ہمارے لوگ مارے گئے. صرف امریکی امداد کے لیے لانچ کیا گیا تھا وہ آپریشن, صرف امریکی امداد کے لیے. آپریشن کے بعد آپ ٹیبل پہ آ کے ان سے بات کرتے ہیں. جب آپ نے ٹیبل پہ بات ہی کرنی تھی, پھر آپ نے ہمارے قبائل کو کیوں دربدر کیا, آپ نے کیوں ہمارا نقصان کروایا, کیوں ہمارے لاکھوں ڈالر کاروبار میں آپ نے نقصان کروایا, ہمارے 80,000 شہادتیں آپ نے کیوں کروائی, کروڑوں لوگوں کو کیوں آپ دربدر کیا. اور پھر آج آپ میرے مدنیات پہ نظر جمائے بیٹھے ہیں. یہ بات بڑی ہم کلیئر اور کیٹیگوریکل کر رہے ہیں کہ نہ ہم کسی ملٹری آپریشن کی اجازت دیں گے, نہ ہی ہماری مدنیات کوئی لے کے یہاں سے جا کے دکھائے. زمین بھی میری ہے, میری آباء و اجداد کی ہے. پاکستان بننے سے پہلے 5000 سال سے ہم لوگ یہاں پہ آباد ہیں. زمین میری, لوگ میرے, وراثت میری, پہاڑ میرے, مدنیات میرے, اور فیصلے آپ کریں گے.